السلام علیکم، میں طارق حسین ایڈوکیٹ اپنے چینل طارق حسین پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کل ایک گرما گرم موضوع ہے کہ جی فوجی عدالتیں کیا ہوتی ہیں، اور یہی آج ہمارا موضوع ہے کہ فوجی عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ ٹرائل کو انجام دیتی ہیں۔ اس پر ہماری بات چیت ہوگی اور اس پر ہی ہم دیکھیں گے اور اس پر بھی گفتگو کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارا موضوع ہے کیا ملٹری کورٹس سول افراد کے خلاف مقدمات چلا سکتی ہیں۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ یہ موضوع ایک ناول نگاری نہیں ہے، اس میں فرضی کردار نہیں ہے، بلکہ ایک حساس موضوع ہے جس پر ہم لوگ جو اس بارے میں جانتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو نہیں جانتے اس پہ بلند و بند تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے عام آدمی، عام پاکستانی ملٹری کورٹس کے بارے میں وہی معلومات رکھتا ہے جتنی معلومات اسے میڈیا کے ذریعے مل جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر اہم چیدہ نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آج ہم اس موضوع میں آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ ملٹری کورٹس کیا تعریف ہوتی ہے، ملٹری کورٹس کی تاریخ کیا ہوتی ہے، ملٹری کورٹس کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں، ملٹری کورٹس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کے کن جرائم کی کارروائی ملٹری کورٹس میں کی جا سکتی ہے، اور یہ سوال کہ کیا ملٹری کورٹس آئین کے مطابق ہیں، اور یہ موضوع جو آج کا ہمارا اہم ترین موضوع ہے کہ کیا عام افراد، سول افراد کے خلاف مقدمہ فوج کی عدالت میں چل سکتا ہے۔ تنقید کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ آپ کے پاس متعلقہ علم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارا فوجی عدالت کے متعلق بھی ہے۔ فوجی عدالت پر تنقید کرتے ہوئے اور اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان گزشتہ 10-12 سال سے تاریخ کی بدترین دہشت گردی کا شکار ہے۔ نصف لاکھ سے قریب سویلین اور 10,000 سے زیادہ سیکورٹی فورسز کے افسران اور فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں۔ افواج کے عسکری مراکز ہوں، پولیس ہیڈ کوارٹرز ہوں، مساجد، چرچ، امام بارگاہیں، مزارات، جنازہ گاہیں، جیلیں، بازار، ہوٹل، اسپتال، بچے اور بچوں کے تعلیمی ادارے، کیا کیا دہشت گردوں کے نشانے پہ نہیں ہے۔ ہزاروں بیوائیں ہو چکی ہیں، لاکھوں یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ روز خبریں اٹھا کے دیکھیں، روز آپ کو آج اتنے جوان شہید، آج اتنے فوجی افسران شہید، روز کی خبریں، لیکن ہم بحث ہو چکے۔ آپ دیکھ لیجیے 16 دسمبر 2014 کا آرمی پبلک اسکول کا پشاور کا ثانیہ جس نے اس قوم کو ہلا دیا، جس میں 134 معصوم بچوں سمیت اسٹاف اور دیگر لوگ جن کی تعداد 150 کے قریب ہوتی ہے وہ شہید ہو، اور اس قوم کے 18 کروڑ انسان تڑپ کے رہ گئے۔ اب کیا کریں؟ ان کے خلاف کارروائی کے لیے کہاں جائیں؟ جنہوں نے یہ ظلم ڈھائے ہیں ان کے لیے کس عدالت سے رجوع کریں؟ وہ عدالت کہ جو عام پاکستانی جہاں جاتا ہے اور اپنے ایک معمولی مقدمے کے لیے اسے بہت سے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، کہ جس کا اس کے بعد اس کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ شاید اسے انصاف نہ مل سکے۔ اس لیے فوجی عدالت کیوں ناگزیر ہے، یہ سمجھنے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کہ قوانین ہوتے ہیں، جیسے جنرل لا کہتے ہیں اور دوسرے اسپیشل لا۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ کسٹم کے قواعد اور کسٹم کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کسٹم کی عدالتوں کے لوگ پکڑ۔ اسی طرح انکم ٹیکس کی عدالتیں ہوتی ہیں، لیبر کے مسائل کے لیے لیبر کی عدالتیں ہوتی ہیں، اور فیملی تنازعات کے لیے فیملی کورٹس تشکیل دی جاتی ہیں۔ کرایہ داری کے مقدمات کے لیے رینٹ کنٹرولر کو مقرر کیا جاتا ہے، ان کی عدالت ہوتی ہے۔ بینکنگ کی ریکوریز کے لیے اور بینکنگ کے مسائل کے لیے جو کسٹمر اور بینک کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کے لیے بینکنگ کورٹس کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے منشیات کے حوالے سے نارکوٹکس کی کورٹس کام کرتی ہیں، اور عام لوگوں کے لیے جو خرید و فروخت کرتے ہیں کنزیومر کورٹس ہوتی ہیں۔ اسی طرح اپنے اینٹی کرپشن کورٹس کا نام بھی سنا ہوا ہوگا۔ اسی طرح نیب کی عدالتیں ہوتی ہیں اور دیگر مختلف عدالتیں ہوتی ہیں جن پر مختلف مقدمات چلتے ہیں۔ اگر انکم ٹیکس کا معاملہ اگر آپ لیبر عدالت میں لے جائیں گے تو لیبر عدالت کہیں گے ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہے، آپ جائیے اور متعلقہ کورٹ سے رجوع کریں۔ نارکوٹکس کا مقدمہ آپ کسی طرح فیملی عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ وہ جوریسڈکشنز ہیں جو قانون کے مطابق مقرر کی گئی ہیں، لیکن ان تمام الگ الگ آفینسز جنہیں ہم جرائم کہتے ہیں اس کے لیے الگ الگ عدالتیں قائم ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص جرم کرتا ہے، اس جرم کے حوالے سے اس کی نوعیت مقرر ہوتی ہے کہ اس کا جرم کیا بنتا ہے، اس کے حساب سے اس نوعیت کے حساب سے اس کے جرائم کو کیٹیگرائز کر کے اس عدالت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی معاملہ فوجی عدالتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جرائم جو فوج کے معاملے میں آتے ہوں ان کا عدالتی ٹرائل ہوگا، اور جو فوج کے معاملے میں نہیں آتے ان کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا۔ یہ بہت سادہ سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس سادہ سی مثال کو سمجھنے کے لیے عام پبلک کی کیا رائے ہے، وہ قانون کو کتنا جانتے ہیں۔ آئیے میں نے 2-4 لوگوں کو انٹرویو کیے ہیں، ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے فوجی عدالتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ فوجی عدالتوں کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ٹرائل چلتے ہیں اور جو اس میں کرپشن ہوتا ہے، کسی کے پاس ایلیگیشن لگ جاتے ہیں، جیسے فوج کے اندر فوج کے جو میجر ہیں، کرنل ہے، جنرل ہے، جو کوئی بھی جو ان کے عہدیدار ہیں، یونٹ کے بندے ہیں، تو ان کا بھی یہ فوجی عدالت میں جو ہے ٹرائل چلتا ہے۔ جیسے کہ ان میں کوئی کسی قسم کا ایلیگیشن ہوتا ہے، ان پہ کوئی الزام ہوتا ہے تو وہ کسی کیس میں ملوث ہوتے ہیں، تو فوجی ٹرائل جو ہے انہی کے لیے ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو نا ٹرائل جو ہے فوج کا کیا جاتا ہے۔ بتائیں آپ فوجی عدالتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ فوجی عدالتوں کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو فوجی عدالتیں ان کانسٹیٹیوشن آئینی کے مطابق یہ وائڈ ہے کہ اس کو نہیں ہونا ہے، کیونکہ آئین کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس فوجی عدالت وہ ہوتی ہے جس میں فوجی خود کا ٹرائل، سویلنس کا ٹرائل کبھی نہیں ہوتا۔ اب سویلنس کو جب آپ فوجی عدالتوں میں لے جائیں گے تو یہ فوجی عدالتیں نہیں کہلائے گی، ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ میں تو آئین کے مطابق یہ جو ملٹری کورٹس ہے وہ صرف اور صرف فوج کے لیے بنے گے، جو ان کے اپنے عہدیدار ہوتے ہیں، ان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وائڈ جو آرڈرس ہوتے ہیں جو ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، اس میں ہی جا کے وہ فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل کرتے ہیں، لیکن یہ سرویلنس کا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا فوجی عدالتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہیں؟ نہیں، اس حوالے تو میں نہیں جانتا، یہ کوئی نئی عدالتیں ہیں، مجھے اس بارے میں نہیں پتا۔ اب تو آپ کو نہیں پتا فوجی عدالتیں کیا ہوتی ہیں؟ نہیں، فوجی عدالتوں کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا کوئی آپ نے ٹی وی ریڈیو بھی نہیں سنا؟ نہیں، کبھی اس میں خاص دلچسپی نہیں ہے۔ عسکری عدالت ہوتی کیا ہے؟ ایسی فوجی عدالت جس میں مسلح افواج کے نوجوانوں اور افسروں کے خلاف نظم و ضبط اور جنگی قوانین کو توڑنے کے مقدمات چلائے جاتے ہیں، اسے کورٹ مارشل کہا جاتا ہے، اور جو عدالت چلاتی ہے وہ کورٹ مارشل عدالت کہلاتی ہے۔ کورٹ مارشل امریکی نظام اور برطانوی
نظام کے مشابہ ہے۔ دنیا میں اس وقت 38 ایسے ممالک ہیں جن میں ایسی عدالتیں قائم ہیں جن میں خاص جرائم پر عام شہریوں کا مقدمہ بھی فوجی عدالت سن سکتی ہے۔ ملٹری کورٹس انڈیا اور پاکستان دونوں میں آرمی ایکٹ، برٹش انڈین آرمی ایکٹ 1911 کے مطابق تشکیل دی گئی تھی۔ ملٹری کورٹس ایسی عدالت کو کہا جاتا ہے جس میں ملٹری قوانین یا اصول و ضوابط کے تحت فوجیوں کی ملازمتوں کی سہولیات اور ذمہ داریوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپلن کی خلاف ورزی یا بغاوت جیسے جرائم کا ارتکاب پر مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ نام کوئی بھی دیا جائے، ملٹری کورٹس، کورٹ مارشل، اسپیشل ملٹری ٹریبونلز، جب کسی مقدمے میں فوجی افسران شامل ہوں تو اسے عموماً ملٹری کورٹس ہی کہا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر ملٹری کورٹ ایکٹ 1952 کے تحت بنائی جاتی رہی۔ اس قانون میں پہلے سے موجود دیگر اصول و ضوابط اور ڈسپلن رکھنے اور خلاف ورزیوں پر سزائیں دیے جانے کے قواعد ایک جگہ جمع کر کے انہیں آرمی ایکٹ کا نام دیا گیا۔ پاکستان کے آرمی ایکٹ 1952 میں 15 باب ہیں اور ٹوٹل 177 سیکشن ہیں۔ پاکستان کے آرمی ایکٹ 1952 میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو انڈین آرمی ایکٹ 1911 کے تحت فوج میں شامل تھے، وہ بھی اسی قانون کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور پاکستان فوج کے علاوہ ایئر فورس اور نیوی کے جوان اور افسران بھی، ان پر بھی اسی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 ایسے افراد پر اس قانون کا اطلاق کا ذکر ہے جو اس قانون کے احاطے میں نہیں آتے ہیں، یعنی فوجی نہیں ہیں، ان پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں سیکشن D2 ترمیم کر کے 1967 میں شامل کیا گیا، اور یہی وہ شک ہے جو سویلنی پر ملٹری کورٹ پر مقدمات چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اسی کے تحت دہشت گردوں اور دہشت گردی کے اس قوانین کے دائرے میں لانے کی ترمیم کے بعد متعارف کرائی گئی تھی۔ آئیے ملٹری کورٹس کی تاریخ کا بھی جائزہ لے لیں۔ 1953 میں سابق وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین نے لاہور میں ماشاء اللہ لگایا اور ملٹری کورٹس بنا کر مذہبی رہنماؤں کو سزائیں دلوائیں۔ صدر ایوب نے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں 1967 میں 2 مرتبہ یعنی سپٹمبر اور اکتوبر میں صدارتی حکم نامے کے ذریعے ترمیم کی، جن کے ذریعے اس قانون کے احاطے میں سویلین بھی آئے۔ اور پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ڈیفنس سروسز لاز امینڈڈ آرڈیننس 1967 کے ذریعے یہ الفاظ شامل کیے گئے۔ وہ افراد جو دیگر اس ایکٹ کے دائرے میں نہیں آتے ہیں ان پر اس قانون کا اطلاق ہوگا اگر ان پر کسی شخص کو اس کی ذمہ داری یا حکومت سے وفاداری سے بہکانے یا بہکانے کی کوشش کرنے کا الزام ہو، یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت ان کا کوئی فعل جرم بنتا ہے۔ اور جناب پھر اس کے بعد سابق وزیر اعظم جنیجو نے بھی پارلیمنٹ سے خصوصی ایکٹ پاس کروایا جس کا نام اسپیشل کورٹ ایکٹ رکھا گیا، اور جنرل ضیاء کے زمانے میں 1977 میں ماشاء اللہ لگانے کے بعد ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی، اور ان میں سویلین مقدمات چلا کر ان کو سزائے موت اور کوڑوں جیسی سزائیں، جرمانے اور قید کی سزائیں بھی سنائی گئی۔
اس وقت ماشاء اللہ آرڈیننس میں بھی 100 سے زیادہ ملٹری کورٹس بنائی گئی۔ اس کے بعد ملٹری کورٹس کا قیام 1998 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے دوران ہوا۔ اسپیشل ملٹری ٹریبونلز بنائے گئے تھے جو ایک قسم کے ملٹری کورٹس ہی تھے، اور 2014 کے آرمی حملے کے سانحہ پشاور کے حملے کے بعد دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے آئین میں 21ویں زمین 2014 میں آرمی حملے کے خون کے سانحے کے بعد دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے 21ویں ترمیم کی گئی اور ملٹری کورٹس قائم کی گئی، اور بعد میں 23ویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس میں مزید 2 سال کی پیشی لے لی گئی۔ اسی طرح یہ ملٹری کورٹس جنوری 2019 تک کام کرتی رہی۔ آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالت کو کورٹ مارشل عدالت کہا جاتا ہے۔ اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ آرمی ایکٹ کی دفعہ 80 کے مطابق ایک جنرل کورٹ مارشل کہلاتی ہے، دوسری ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل، تیسری فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور چوتھی کو سمری کورٹ مارشل کہا جاتا ہے۔ ان چاروں عدالتوں کو قائم کرنے کی اپنی اتھارٹیز ہوتی ہیں۔ آرمی ایکٹ کے مطابق جنرل کورٹ مارشل عدالت آرمی چیف یا کوئی مجاز افسر بلا سکتا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل بھی آرمی سمیت کوئی بھی مجاز آرمی افسر بلا سکتا ہے۔ اسی طرح فیلڈ جنرل کورٹ مارشل وفاقی حکومت کی کسی مجاز افسر یا آرمی چیف کے حکم پر ہی قائم کی جا سکتی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے بریگیڈیئر عہدے سے کم کوئی افسر نہیں بلا سکتا۔ جنرل کورٹ مارشل کے 3 سالہ تجربے کے 5 کمیشنڈ افسران حصہ بن سکتے ہیں، جبکہ اس میں 4 افسران کپتان رینک سے کم نہیں۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں 3 افسران پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ سمری کورٹ مارشل کسی بھی یونٹ کے کمانڈنگ افسر پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ہماری اس گفتگو کا اگلا موضوع یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ملٹری کورٹس کیسے کام کرتی ہے، کیونکہ یہ بھی رائے ہے کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں ہے، اور وہاں پر پراپر اپرچونٹیز آف ہیئرنگ نہیں ہے، دفاع کا حق نہیں ہے، مختلف باتیں مختلف زبانوں سے سنی جاتی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ آئیے ذرا زیادہ لے لیتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کسی شخص پر الزام کہ اس نے فوج کی کمان کے خلاف کو بیان جاری کیا ہے، تقریر کی ہے، یا فوج کے ماتحت افسران کو اپنی کمان کے خلاف معاون اکسائی یا فوج کے متعلق اساس معلومات کے لیے غیر ملکی کو دی ہیں، اور پھر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کے اقتدار سنبھالنے پر اکسایا ہے، تو ایسے کے شخص کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔ اصولی طور پر اگر کسی سویلین کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو فوج کے جج ایڈوکیٹ جنرل یعنی جیک برانچ کا نمائندہ متعلقہ سیشن جج کو ملزم کی حوالگی کے حوالے سے سیکشن 549 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت درخواست دیتا۔ اگر ملزم کی طرف سے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر یہ سیشن جج یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھجوا سکتا ہے، اور وفاقی حکومت سے منظوری ملنے کے بعد متعلقہ سیشن جج ملزم کو فوج کے حوالے کرتا ہے۔ جب کسی سویلین کا معاملہ فوجی عدالت میں جاتا ہے تو فوج کی پروسیکیوشن برانچ کے ایک افسر ملزم کے خلاف شواہد اکٹھے کرتا ہے، اور تمام شواہد کا ریکارڈ ملزم کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ہم نارمل جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں شواہد اکٹھے کرنا، یعنی کہ کوئی بھی انویسٹیگیشن افیسر جو ہے جو حقائق چارج شیٹ کو مرتب کرتا ہے وہ آتا ہے، اور ملزم کو کاپی سپلائی کرنا، یہاں عام عدالتوں میں جو جنرل عدالتیں ہیں اس کے اندر بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ملزم کو چارج فریم کرنے سے پہلے تمام الزامات کی نقل فراہم کی جاتی ہے۔ سملر وہاں پر بھی تمام شواہد ملزم جو اس کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں اس کو فراہم کیے جاتے ہیں۔
اور یہاں پر اس کو 24 گھنٹے کے اندر، یعنی جو اس کو ملزم کو شواہد کا ریکارڈ دیا جاتا ہے، اس کے 24 گھنٹے کے اندر اس معاملے کو عدالت کی سماعت کے لیے قائم کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ خصوصی عدالت 3 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، اور 3 رکنی ارکان کی سربراہی کرنے والے کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ لیفٹیننٹ کرنل کا رینک کا افسر ہوتا ہے، اور پھر اگر کوئی اہم مقدمہ ہو تو جائز برانی کا نمائندہ بھی اس خصوصی عدالت میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ملزم پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد اپنے دفاع کے لیے وقت دی جاتا ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 7 روز کا ہوتا ہے۔ فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد ملزم کو خود یا اپنے وکیل کی طرف سے پیش کی گئے شواہد یا گواہان پر اجرا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹول جو ہے، جو عام عدالتی نظام جو ہماری عدالتیں چلتی ہیں، کورٹس نارمل جو جن کو کہا جاتا ہے یہ ملٹری کورٹس ہیں، دوسری جیسے میں نے جنرل کورٹس کہا ہے، اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ملزم یہ تو خود اپنا دفاع کرتا ہے، یہ کسی وکیل کے ذریعے اپنا دفاع کرتا ہے، یا اس دفاع کے لیے وہ پروسیکیوشن کے جو گواہان ہوتے ہیں اس کو جرا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کو جرا کا حق دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملزم کو اپنے دفاع میں اگر کچھ گواہی دینا چاہتا ہے، کوئی ثبوت دینا چاہتا ہے، تو اس کا بھی مکمل حق ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی پرائیویٹ، یعنی جیسے اگر کوئی پرائیویٹ رکھتا ہے، کوئی پرائیویٹ اپنا وکیل وہ انگیج کرنا چاہتا ہے، ملزم کو اپنے دفاع میں کوئی دستاویزات دینا چاہتا ہے، یہ کوئی گواہ پیش کرنا چاہتا ہے، اس کا بھی حق حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو اگر وہ خود اپنا کیس چلانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پرائیویٹ وکیل بھی کر سکتے، عدالت اسے وکیل فراہم کرتی ہے جسے پراپر ایڈوکیٹ کرتی ہے، لیکن وہاں پر تھوڑا سا نام مختلف ہے ہوتا، وہ بھی اسے کہا جاتا ہے فرینڈ آف دا اکیوزڈ۔ اسے کوئی فوجی افسر اس کی وکالت کرتے ہیں، اور جو اس کے فرینڈ آف دا اکیوزڈ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے اندر کارروائی مکمل کرنے کے بعد یہ 3 رکنی بینچ جو ہے اپنی رائے مرتب کر کے کنوینگ اتھارٹی کو بھیج دیتا ہے۔ یہ اتھارٹی یہ تو بریگیڈیئر یا میجر جنرل رینک پہ کے افسر پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس 3 رکنی بینچ کی رائے پر اپنی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کھلی عدالت میں نہیں بتایا جاتا، بلکہ ملزم جس یونٹ کی تحویل میں ہوتا ہے اس سزا کے بارے میں اسے وہیں آگاہ کیا جاتا ہے۔ ملزم کو سزا کے متعلق آگاہ کیے جانے کے بعد جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور مجرم کے پاس سزا کے خلاف 40 روز کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اپیل دائر ہونے کی صورت میں مجرم کی اپیل سننے کے لیے ایک عدالت قائم کر دی جاتی ہے، اسے کورٹ آف اپیل کہا جاتا ہے۔ یہ عدالت یہ مجرم کی اپیل 1 ہفتے کے اندر اس کو سنا دیتی ہے۔ اگر مجرم کی نظر ثانی کی درخواست کورٹ آف اپیل سے مسترد ہو جاتی ہے تو پھر مجرم کے پاس فوجی عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن کے ذریعے اپیل کرنے کا حق ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ آنریبل ہائی کورٹ اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہو تو مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اپنی اپیل کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو وہی نظام کہ جو جتنی بھی اسپیشل عدالتیں ہیں جن کا دائرہ اختیار اگر اپیل کا نہیں ہوتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن کے اندر جا کے ہائی کورٹ میں اپنی اپیلیں دائر کرتے ہیں، اور وہاں پر اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اس کے سیورل پریسیڈنٹس ہیں کہ جس پر آنریبل کورٹ نے ان سزاؤں کو معطل بھی دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر عدالت آنریبل عدالت کے سامنے تمام ریکارڈ ٹرائل کا تمام ریکارڈ فراہم کیا جاتا ہے، جتنا بھی ملٹری کورٹ میں، جسے عام زبان میں عام عدالتوں کے اندر ہم کہتے ہیں R&P کا لفظ پھر استعمال کیا جاتا ہے کہ کورٹ آنریبل کورٹ تمام ریکارڈ منگوا لیتی ہے،
اور اپنے سامنے رکھ کے تمام شواہد کو چھان بین کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرتی ہے. اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ بھائی کس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، وہ کون سے جرائم ہیں جن جرائم کی بنیاد پر آرمی عدالت اپنی کارروائی کر سکتی ہے. تو آرمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کے جرائم کی تفصیل میں بتا رہا ہوں. اس کی تاریخ یہ ہے کہ سن 2015 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد ایوان بالا یعنی سینٹ نے 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ 1952 ترمیم کی متفقہ منظوری دی تھی. ترمیم کے تحت لسٹڈ جرائم کے تحت عام شہریوں کو سزا دی جا سکتی ہے. میں تفصیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں. فوجی افسران یا تنصیبات پر حملے، اغوا برائے تاوان، دھماکہ خیز آتشی اسلحہ، خودکش جیکٹ یا دیگر مواد رکھنا، ذخیرہ کرنا یا منتقل کرنا، دہشت گردوں حملوں کے لیے گاڑیاں استعمال کرنا یا ڈیزائن کرنا، کسی کو زخمی کرنا یا قتل کرنا، دہشت گرد حملوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ رکھنا، کسی بھی طرح سے ریاست یا عام شہریوں کو خوف زدہ کرنا، پاکستان میں دہشت اور عدم تحفظ پیدا کرنا. میں نے آپ کے سامنے جرائم رکھے ہیں. کسی بھی اقدام کے پاکستان کے اندر یا باہر ارتکاب کی کوشش کرنا اور منظم کے لیے فنڈ فراہم کرنا، وصول کرنا اور ریاست کے خلاف جنگ چھیڑنا. یہ وہ جرائم ہیں. اگر عام شہری یہ کام کرتا ہے تو اس کو عدالتی کارروائی آئیے اس پہلو پر یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا جو فوجی عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں. جناب عرض یہ ہے کہ یہ معاملہ 1975 میں طے ہو چکا جب ایف پی علی اینڈ ادر ورسز دا اسٹیٹ کیس PLD 1975 سپریم کورٹ آف پاکستان 506 میں یہ بات طے ہو گئی کہ جو سیکشن 21D آف پاکستان آرمی ایکٹ وہ لیگل ہے اور اس کے تحت سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے متعلق اختلاف کب پیدا ہوا. یہ اکتوبر 2023 کی بات ہے جب ایک پٹیشن جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نے معزز سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی. اس کا 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا کہ جو یہ فوجی ٹرائل ہے عام شہریوں کا یہ آئین پاکستان کے خلاف، جبکہ 67 سے ایسا کوئی پریسیڈنٹ کورٹ کے اندر موجود نہیں. اب سوال یہ کہ اگر ہم تھوڑا سا زیادہ لے لیں، ماضی میں فوجی عدالتوں نے سزائیں دی، انہیں عدالتوں کے اندر معزز عدالتوں کے اندر ان کی کتنی میں داخل ہوئی، تقریباً 1972 سے لے کے 2022 تک جو تعداد شمار مجھے حاصل ہوئے ہیں ان میں 1875 افراد کو سزائیں ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ ایسی جماعت جس کے کچھ افراد کے خلاف، ایک سیاسی جماعت کے کچھ کارکنوں کے خلاف اور افراد کے خلاف فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے اور نقصان پہنچانے اور دہشت پھیلانے کے جرم میں کچھ ٹرائل 1 2 3 4 جیسے میں نے بتایا کہ یہ
1875 افراد کو سزائیں، اور بالخصوص میں وہ پیریڈ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کے کچھ افراد ان کے خلاف اس وقت بھی عدالتوں میں فوجی مقدمات چل رہے ہیں، اور ان کے اپنے دور اقتدار کیا ہوا، ان کے اپنے دور اقتدار کے اندر اگر ہم زیادہ لیتے ہیں تو کل 180 افراد کو سزائیں فوجی عدالتوں سے، جن میں مشہور صحافی ادریس خٹک کا کیس بھی شامل، جو سالانہ ان کے کنوکشن تھے فوجی عدالتوں کے، ان کے دور اقتدار میں 2018 میں 25 افراد، 2019 میں 81 سویلینز، 2020 میں 46 سویلینز، اور 2021 میں 36 سویلینز، اور 2022 میں 12 سویلینز کو فوجی عدالتوں نے ان کے اپنے دور اقتدار میں سزائیں سنائیں۔ CLD 2015 SC401 یہ کیس جو تھا، یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راول پنڈی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اور اس کیس کے اندر بھی کورٹ نے کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک ریٹ پٹیشن نمبر 4271-P/2020 جو محمد ادریس خٹک صاحب نے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف دائر کی تھی، اور اس میں یہ کنیزی نکتہ جو آج ہمارے موضوع کا حصہ ہے، جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جس پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ فوجی عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق ہیں، اس میں یہی سوال معزز عدالت کے سامنے رکھا گیا تھا، جس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا، کیا حراست میں لینے والا شہری جو ہے وہ ایک شہری ہے، سویلین ہے، کیا آرمی ایکٹ کے تحت اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے؟ اور معزز عدالت نے اس مقدمے کو خارج کر دیا، اور وہ پریسیڈنٹ موجود ہے۔ ایک چلا تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو شہریوں کے عام شہریوں کے ملٹری پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے، ڈیم پروسیس لا فالو نہیں ہوتا ہے، ڈسکریمنیشن ہے، یہ کمپرومائزنگ قسم کا ٹرائل، اس میں رائٹ آف اپیل نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیکرٹ ہیئرنگ ہے، کسی کے سامنے کی لوکیشن نہیں پتہ ہوتی کہاں ہیئرنگ ہو رہی ہے، پھر کیا اعتراضات ہیں۔ ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھا کہ ماضی سے لے کے آج تک، اور اس میں ایک ادنا سی کوشش کی کہ آپ کے سامنے ایک غیر جانبدارانہ سی رائے رکھوں، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ جو میں نے آپ کو پروسیسنگ، جو میں نے آپ کو طریقار بتائے ہیں، جو سب کچھ بتایا ہے، وہ آخر کا کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی۔ تب تک پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔